دوستوں کشمالہ سرفراز کو قتل کروانے جا رہی ہے۔ کشمالہ کنٹریکٹر کو فون کرتی ہے، اچانک سے جعفر آ جاتا ہے اور کشمالہ کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ جب کشمالہ فون آف کرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ جعفر پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ جعفر کشمالہ سے کہتا ہے بی بی آپ کو صحیح بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد جعفر غزنوی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے بی بی صحیح کشمالہ کسی کو فون پر کہہ رہی ہے کہ سرفراز کو قتل کرنا ہے۔ تو اسی طرح غزنوی چونک جاتا ہے اور جعفر سے کہتا ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ جعفر کہتا ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور صحیح میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتانی ہے کہ چند روز پہلے میں نے کشمالہ بی بی کو سرفراز سے ملتے دیکھا ہے۔ سرفراز کشمالہ بی بی سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ کشمالہ اس سے انکار کر رہی تھی تو سرفراز اس کو دھمکی لگا رہا تھا کہ اگر آپ نے پیسے نہ دیے تو وہ آپ کو سچ بتا دے گا۔ کشمالہ بی بی بہت گھبرا جاتی ہے اور اپنے کنگن سرفراز کو دے دیتی ہے۔ نوشیروان جعفر سے کہتا ہے جعفر اس کا مطلب سرفراز دعا کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ کشمالہ کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ جب کشمالہ کی سرفراز کے پاس کمزوری آ گئی ہے تو اس نے سرفراز کو قتل کرنے کی سپاری کسی کو دے دی تاکہ سرفراز مجھے سچائی نہ بتا دے۔ نوشیروان جعفر سے کہتا ہے جعفر تم اسی وقت جاؤ اور سرفراز کو ڈراپ کر کے کسی اچھی جگہ چھپا دو، حالانکہ یہ ساری چالاکیاں سرفراز کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ دوستو اس کے بعد جعفر سرفراز کو کڈنیپ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو آگے سے کشمالہ اسے روک رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے تم نے غزنوی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ جعفر معصوم بن کر کہتا ہے بی بی سے آپ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آگے سے کشمالہ کہتی ہے دال میں کچھ ضرور کالا ہے۔ جعفر کشمالہ کو کچھ نہیں کہتا، آگے چلا جاتا ہے اور سرفراز کو کڈنیپ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد غزنوی کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے صحیح میں نے سرفراز کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ دوستو اس کے بعد نوشیروان سے دعا سے ملنے آتی ہے۔ اس کے بعد کشمالہ کے خلاف سارے ثبوت ہوتے ہیں جس سے وہ یہ ثابت کر سکتی ہے کشمالہ نے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ جب وہ غزنوی کے گھر پہنچتی ہے تو سامنے غزنوی کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتی ہے یہ رہے وہ ثبوت جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا یہ سب کشمالہ کروا رہی تھی۔ جب آڈیو سنتا ہے غزنوی تو اسے کنفرم یقین ہو جاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کشمالہ تھی۔ اس کے بعد دعا اور نوشیروان سرفراز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ غزنوی سرفراز سے کہتا ہے اگر آپ بھی تم نے اپنا منہ نہیں کھولا تو میں تمہیں ایسی دردناک موت دوں گا کہ تمہاری روح بھی کانپے گی۔ دوستو سرفراز ڈر جاتا ہے اور غزنوی کو سب سچ بتا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے میرا دعا کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں تھا، میں یہ سب کشمالہ کے کہنے پہ کر رہا تھا۔ کشمالہ یہ سب آپ کی دولت کے لیے کر رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے بھائی کو بھی قتل کشمالہ نے کروایا۔ دوستو جب یہ بات نوشیروان سنتا ہے تو وہ بہت ہی غمگین ہو جاتا ہے اور سرفراز سے کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ سرفراز کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ سے سنا تھا، وہ کسی سے یہ کہہ رہی تھی کہ دعا کو اس طرح قتل کرو جس طرح اس نے اپنے شوہر کو قتل کروایا۔ دوستو اس کے بعد غزنوی آگ بگولا ہو کر گھر واپس چلا جاتا ہے۔